اس کا 58 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آج ہم غور کریں گے بائبل مقدس میں روزے کی بابت تعلیم۔ بائبل مقدس میں روزہ، فاسٹنگ ان دا بائبل، ٹیچنگز اباؤٹ فاسٹنگ ان دا بائبل۔ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ بائبل مقدس میں روزہ کے لیے عبرانی لفظ صوم اور یونانی نیستیو استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کھانے سے پرہیز کرنا، اپنے منہ کو ڈھانپنا۔ اور پھر ہم آج یہ دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے شریعت میں کتنے روزوں کا حکم تھا۔ بنی اسرائیل میں روزوں کی مشق کی جاتی تھی، کون سے دن تاریخ تھی، اجتماعی روزے رکھے جاتے تھے، انفرادی روزے رکھے جاتے تھے، اور بائبل مقدس کے مطابق حقیقی روزہ کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ روزے کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں روزہ رکھنا کس طرح سے ہے اور روزہ کھولنا کس طرح سے ہے، اور پھر روزے کا دورانیہ، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہونا چاہیے، بائبل میں کتنا ٹائم بتایا گیا ہے، روزے کا وقت کتنا ہے، بائبل مقدس کے مطابق روزے کی ٹائمنگ کیا ہے۔ شریعت میں جو روزوں کا حکم دیا گیا تھا، کمانڈمنٹ آف فاسٹنگ ان دا لا، جو ایک دن انہوں نے مقرر کیا، اسے یوم کفارہ کا دن کہتے تھے۔ احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی 29ویں آیت سے 31ویں آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ تم نے ایک دن مقرر کرنا ہے، یوم کفارہ کے دن۔ یہ وہ دن تھا جس دن سردار کاہن اپنی جان کا کفارہ دیتا، اپنے لیے برا ذبح کرتا، اپنے آپ کو پاک کرتا، اور پھر دوسرا برا وہ ساری قوم کے گناہوں کے لیے وہ قربان کرتا تھا، اور اس دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ اسے قوم بنی اسرائیل یوم کفارہ کا دن کہتے تھے۔
اور یہ عہد کے صندوق پر اس کفارہ کے خون کو چھڑکا جاتا تھا اور ساری قوم کے گناہ اس دن معاف ہو جاتے تھے. اور اس دن یہ اپنے جان کو یہ دکھ دیتے اور روزہ رکھتے تھے. اور شریعت میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے. پھر بنی اسرائیل جو روزوں کی پریکٹس یا مشق کرتے تھے وہ احبار کی کتاب کے 16ویں باب کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت میں یہ پہلا روزہ جو رکھتے تھے یہ یوم کفارہ پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ پر، اور پھر دوسرا روزہ یہ رکھتے تھے زکریا کی کتاب کے 8ویں باب کی 19ویں آیت کے اندر یہ ذکر ہے. 10ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھتے تھے. اس دن یروشلم پر چڑھائی ہوئی اور نبوکت نظر بادشاہ نے ہیکل کو برباد کر دیا، ہیکل کو تباہ کر دیا، اور یہ 100 کا دن مناتے اور اپنی جان کو دکھ دیتے اور یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اس دن غیر قوم نے ان کے ملک پر یلغار کی اور ہیکل مقدس کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا. اسے یہ ڈارک ڈے یوم سیاہ کے طور پر مناتے اور اس دن یہ روزہ رکھتے تھے. اور تیسرا روزہ جب یہ رکھتے تھے یہ 4تھے مہینے کی 9ویں تاریخ تھی. اس کا ذکر زکریا 8ویں باب کی 19ویں آیت میں، دوسری تواریخ 25ویں باب کی 3 اور 4 آیت کے اندر، یرمیا 52 باب کی 6 اور 7 آیت کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس دن یروشلم پر قبضہ ہو گیا اور یہ اس دن کو شوق کے طور پر روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دے کر یہ دن مناتے تھے، شوق مناتے تھے. اور 4تھا روزہ جو اسرائیل کے لوگ رکھتے تھے یہ بھی زکریا 8ویں باب کی 19ویں آیت، یرمیا 52 باب کے اندر اس کا ذکر ہے. اس دن ہیکل کو برباد کیا گیا، ہیکل کو ڈھا دیا گیا. یہ 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھا جاتا. یہ شوق کے طور پر، غم کے طور پر، دکھ کے طور پر سال بسال بنی اسرائیل اس دن کو روزے میں گزارا کرتے تھے. بائبل میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہ وہ روزے تھے جو اسرائیل اجتماعی طور پر سارے مل کر رکھتے تھے. اور پھر پرانے عہد نامہ کے اندر ہمیں شخصی طور پر اور پھر ہمیں انفرادی طور پر روزوں کا ذکر ملتا ہے. وہ پریکٹس کی گئی انڈیویجولی طور پر. موسیٰ نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، ایلیا نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، دانیل نبی نے 21 دن کا روزہ رکھا، داؤد نبی نے 7 دن کا روزہ رکھا. اور پھر حنا جس کا ذکر ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح کو 8ویں دن ہیکل مقدس میں مخصوصیت کے لیے لائے تو وہاں پر اس بزرگ کا یہ بیوہ عورت تھی اور یہ اس کے بارے لکھا یہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی اور اس نے اپنی باقی کی زندگی دعا اور عبادتوں اور روزوں میں گزاری تھی. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہر روز روزے رکھتی تھی یہ کس طرح سے، لیکن اس کے بارے بائبل مقدس کے اندر ذکر ہے کہ اس بیوہ عورت نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ گزاری اور یہ دعا اور روزے میں رہتی تھی اور 84 برس کا ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہر روز بھی روزے رکھتی تھی تو اس نے کتنے سال ہر روز روزہ رکھا ہے. سو یہ انفرادی یا شخصی روزوں کی مشق ہے بائبل مقدس کے اندر. اور پھر ہمیں اجتماعی روزوں کی مشق کا ذکر بھی بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے. اجتماعی روزے صرف قوم بنی اسرائیل نے نہیں رکھے، اور بھی مل کر اجتماعی طور پر پوری قوم مل کر، پورا شہر مل کر، پوری نیشن مل کر، پوری سلطنت مل کر یہ روزے انہوں نے رکھے ہیں. میں آسر کی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے 4تھے باب کی 16ویں آیت کے اندر. آسر نے پیغام بھجوایا کہ ہم ساری قوم مل کر 3 دن کا روزہ رکھیں
اور ساری قوم کو خدا نے پھر بچا لیا. یہ ان کا اجتماعی روزہ تھا. ساری قوم نے مل کر ایک روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ساری قوم جس کے لیے آرڈر جاری کیے گئے تھے کہ انہیں مار دیا جائے گا, انہیں ہلاک کر دیا جائے گا, وہ ساری کی ساری قوم بچ گئی. اور پھر نینوا کے لوگوں نے 3 دن کا روزہ رکھا. جب یونا نبی کو نینوا میں خدا نے بھیجا تو اس سے منادی کی کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو 40 دنوں کے اندر نینوا شہر کیا ہو جائے گا, اسے خدا برباد کر دے گا. تو وہ بادشاہ سے لے کر جانور تک ہر شخص نے, پوری قوم نے مل کر روزہ رکھا اور خدا نے ان پر رحم کیا اور اس قوم کے گناہ کو کیا کیا؟ معاف کر دیا, انہیں بچا لیا, انہیں چھوڑ دیا خدا نے. یہ ایسے نیشن پوری قوم نے مل کر روزے رکھے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل نے قضات کی کتاب کے اندر, پہلے شموئیل کی کتاب کے اندر, عزرا کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل اکثر روزہ رکھتے تھے, جس کی مثال ہم نے پیچھے بھی دیکھی. یوم کفارہ کے دن, ہیکل کی بربادی کے دن, ہیکل پر قبضے کے دن, یہ مشق وہ کرتے تھے ایز اے نیشن. وہ پوری قوم مل کر روزے رکھتے تھے. انہوں نے یہ ایک دن مقرر کیا ہوا تھا کہ ہم اس دن روزہ رکھیں گے. اور پھر ایمان کی کتاب کے 13ویں باب کے اندر اس کی 2 اور 3 آیت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ارلی چرچ جو ہے, ابتدائی کلیسیا جو ہے, رسولوں کے زمانے میں بھی مل کر کلیسیا روزے رکھا کرتی تھی. سو پوری قوم, پوری جماعت مل کر روزہ رکھتی تھی. صرف اسرائیل نے نہیں بلکہ غیر اقوام نے بھی روزے رکھے ہیں. اب سوال آتا ہے کہ روزہ کتنی مدت کا ہو, کتنا وقت ہو, کتنا دورانیہ ہو, اس کی کتنی ڈیوریشن ہو, کتنا وقت روزے کا ہمیں بائبل میں بتایا گیا ہے. بائبل کیا بتاتی ہے کہ کتنا وقت روزے کا ہو؟ آپ کے خیال میں کتنا وقت ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بائبل میں تو بالکل بھی ٹائم کا بتایا نہیں گیا. پھر آپ کیسے کہتے ہیں 24 گھنٹے؟ بائبل میں لکھا ہے. سو دورانیہ کتنے وقت کا ہو, کتنا ڈیوریشن ہو. سو ہمیں 40 دن اور رات کے ایک روزے کا ذکر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے, موسیٰ نبی نے, ایلیا نبی نے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 40 دن اور رات کا کیا کیا؟ ایک روزہ رکھا. اور موسیٰ نے تو 2 بار رکھا. 40 روزے نہیں بلکہ 40 دن اور رات کا ایک روزہ. پھر 21 دن اور رات کا ہمیں ذکر ملتا ہے. دانیل نبی نے یہ روزہ رکھا. روزے کی ڈیوریشن ہم دیکھ رہے ہیں بائبل مقدس میں سے. پھر داؤد نبی نے 1 ہفتے کا روزہ رکھا. اور پھر ہمیں آسر کی کتاب میں اور ایمان 9ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر پلوس اور اس کے ساتھیوں کے روزوں کا 3 دن کے روزوں کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے 3 دن اور رات کا ایک روزہ رکھا. پھر یوم کفارہ کے دن 24 گھنٹے کا روزہ. اور پھر قضات کی کتاب کے 20ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر صبح سے شام تک کا روزہ, مارننگ ٹو ایوننگ. بائبل مقدس کے اندر 1 ہول ڈے فاسٹنگ, پھر مارننگ ٹو ایوننگ کا بھی ذکر ہے. آپ کو خدا جس روزے کی, جس ٹائمنگ کی توفیق دے, آپ 40 دن کا ایک روزہ رکھیں, آپ 21 دن کا ایک روزہ رکھیں, آپ 7 دن کا ایک روزہ رکھیں, 3 دن کا ایک روزہ رکھیں, 24 گھنٹے کا ایک روزہ رکھیں, آپ صبح سے شام تک کا ایک روزہ رکھیں. سو 40 دن اور رات کے روزے سے لے کر, کیونکہ مسیحت میں, کرسچینٹی میں زیادہ تر جو
نارملی فاسٹ ہوا ہے، جو زیادہ پسند بھی کیا گیا ہے اور جس کو زیادہ کمیٹڈ بھی کیا گیا ہے لوگوں نے، وہ 8 پہر کا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے، اس شام سے اگلی شام تک۔ اس لیے اپنی جان کو، ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اتنا وقت خداوند اپنی جان کو دکھ دیں گے۔ یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ۔ میں 40 دن بھوکا رہ سکتا ہوں، میں 7 دن، میں 24 گھنٹے، صبح سے شام تک آپ اس دورانیہ میں اپنی خوراک چھوڑیں اور خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں۔ پھر ہم غور کریں گے پرپس آف فاسٹنگ، روزوں کے مقاصد، روزوں کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں روزے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں کالز آتی ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے جی وہ فلاں شخص، فلاں بیٹا، فلاں بچی، فلاں بچہ، فلاں بہن، فلاں بھائی وہ پورے 40 روزے رکھ رہے ہیں۔ واٹ از دا پرپس آف فاسٹنگ؟ آپ کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ کیوں روزے رکھ رہے ہیں؟ روزوں کے مقاصد کیا ہیں؟ 40 روزے رکھ لینا، ہم نے کس کے لیے روزے رکھے ہیں؟ روزے ہیں، بچپن میں ہم سنتے آئے، روزے ہیں، ہم بھی روزے رکھ لیں، کس مقصد کے لیے کچھ پتا نہیں۔ روزے ہم رکھ رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ ماں باپ بڑا خوش ہوتا ہے ہمارے بچے روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ کو کیا پتا ہے کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ ہوتے ہیں نا مقصد، کس مقصد کے لیے ہم رکھیں روزہ، کس کام کے لیے رکھیں ہم روزہ، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم 1 ٹائم کا یا 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دیں، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ایم کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ سو پہلا مقصد ریپینٹنس۔ روزہ رکھنے کا بائبل میں پہلا مقصد کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ یونا 3 باب، دانیل 9 باب 3 4 آیت، نہمیہ 9 باب 1 اور 2 آیت۔ نینوا کے لوگوں نے جو روزہ رکھا تھا، خدا تمہیں برباد کر دے گا۔ یونا کی منادی سن کر انہوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ توبہ۔ توبہ کس مقصد کی؟ اب گناہ سے۔ دانیل نبی نے اپنے گناہوں اور اپنی قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے، توبہ کے لیے روزہ رکھا۔ نبی نے 9 باب میں 1 اور 2 آیت اپنے اور اپنی قوم اور اپنے گھرانہ کے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھا، توبہ کے لیے، خدا سے فریاد کرنے کے لیے کہ مجھ سے، میرے گھرانے، میری قوم کو معاف کر دے۔ پہلا مقصد روزہ رکھنے کا توبہ۔ سیکنڈلی جو ہے دوسرا، ٹو گریف، قسمت کے لیے ماتم لیے۔ جب ہو جاتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، جب رونے کا دکھ ماتم کا وقت ہے، پہلی شیمول کی کتاب کے 31 باب کی 13ویں کے اندر جب مات ہوتا تھا، شہادت ہوتی تھی، کوئی مر جاتا تھا، روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہاں پر سول اور اس کے بیٹوں کے مرنے کے وقت، سول بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے مرنے کے وقت اس سے یہ روزے رکھا۔ پھر تیسری بات، سیدھی راہ کو طلب کرنے کے لیے ہمارا مقصد کیا ہو؟ ٹو گائیڈ، ٹو گیٹ گائیڈنس۔ کیا پرپس ہو؟ ٹو گیٹ گائیڈنس۔ روزہ کس مقصد لیے گیا کی کتاب آپ کی قید میں روزہ مقصد کے لکھا جاتا ہے؟ سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے۔ خدا کا بندہ اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہے، آؤ ہم روزہ کی منادی کریں، ہم روزہ رکھیں، خدا سے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے سیدھی راہ طلب کریں۔
جب ہمیں کچھ سمجھاؤ نہیں دیتا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں پڑتا، تو ہم کیا کریں؟ ہم روزہ رکھیں۔ کس مقصد کے لیے؟ خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے، خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے۔ ہم کس مقصد کے لیے رکھیں؟ اپنی سیدھی راہ کرنے کے لیے۔ تو چوتھی، ٹو گیٹ اکوپڈ، بڑے کام کی تیاری کے روزہ رکھیں۔ کیا مقصد ہمارا روزہ رکھنا؟ بڑے کام کی تیاری کے لیے۔ آسر کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں آیت، متی کی انجیل 4 باب کی 21ویں آیت، یہاں پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے بڑے کام کی تیاری کے لیے آسر نے ایک بڑا کام کرنا تھا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے جانا تھا، اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہماری قوم کو مار دیا جائے گا، ہماری قوم کو بچایا جائے، ہمیں بڑی مشکل سے نکالا جائے۔ تو کیا کہ اس نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی بن پائے، کوئی کا بادشاہ پاس نہیں جا سکتی، ہتھیلی رکھ کر بادشاہ کے گئی، اور بادشاہ کو اس نے یہ بتا یہ چیلنج کیا، اور 3 رات کا ایک روزہ رکھ اس نے اس بڑے کام کو، بڑے کی تیاری کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ روزہ رکھا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی، اس زمینی خطے کو قبول کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کیا 40 رات کا ایک روزہ پریکٹس کی، مشق کی، ایک بڑا کام کرنے پہلے میں بڑے مزے کرے، اس پہلے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ مغلوب ہو، اس سے پہلے کہ وہ شلیل قربان ہو، انسانوں کا کفارہ دے، اس سے پہلے کہ وہ انسانوں کے لیے مرے، اس سے پہلے کہ وہ مر کر جی اٹھے، اس نے اپنے کو اس بڑے کام تیاری کے لیے اس نے 40 دن کا ایک روزہ، 40 رات کا ایک روزہ اس سے رکھا۔ پیٹرن نمونہ خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ ہم کیا کریں؟ بڑے کام کی تیاری کے لیے پہلے روزہ رکھیں۔ ہمارا مقصد کیا ہو روزہ رکھنے کا؟ شفاعت کے لیے، ٹو انٹرسیڈ۔ ہم کیا کریں؟ شفاعت کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے۔ جب دوسرا کسی دکھ میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، جب کوئی بیمار ہو، کوئی چار ہو، کوئی مشکل میں مبتلا ہو، اس کی مدد کے لیے خود کو ہم کیا کریں؟ ہم روزہ رکھیں، ہم اس کے لیے شفاعت، ہم اس کی مدد کے لیے ہم اس کے لیے شفاعت کریں۔ ہم کو یہ کہہ سکتے کہ تیرے دکھ لے لیتا ہوں، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں تیری بیماری لے لیتا ہوں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی کو کہہ بھی دیں تو ہو نہیں سکتا، لیکن کسی کے لیے روزہ رکھ شفاعت کرنا، اس کے لیے کیا ہم کریں؟ خواہ کرتے ہیں، ہم شاید کرتے ہیں خدا کے سامنے رو کر فرد کرتے، خدا اس کے سارے بندروں کو توڑ دیتا ہے۔ ہیلیلویا! کیا کرتا ہے؟ سارے بندن توڑ دیتا ہے۔ دوسرا کوئی مشکل میں ہے، دکھ میں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ روزہ رکھیں، اسے مشکل مصیبت سے یاد کریں۔ نمبر 6، کام کو مخصوص کرنے کے لیے ایمان کی کتاب کے 13ویں باب کی 2 اور 3 آیت بائبل میں لکھا ہے، خادموں کو مخصوص جب کیا جاتا، جب وہ عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے، تو روح القدس برناباس اور شاؤل کو اس کام کے لیے مخصوص، پاکرو نے کہا مخصوص کر دو، خادموں کو مخصوص کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس خادم نے پاسٹر بننا ہوتا تھا تو اس کے سینئر جو تھے اس کو جب مسا کیا جاتا تھا تو اسے ایک ایسے کمرے میں یا جگہ میں، سیمنریز میں، ہاسٹل میں، اس کو ایک کمرے میں وہ چھوڑ دے تھے کہ تو نے 1 مہینہ دعا روزے میں ٹھہرنا، اور جس دن تجھے ہم مسا کریں گے ہم آئیں گے اور تجھے یہاں سے لے کر اس میٹنگ میں جائیں گے اور تجھے مسا کر دیں گے۔
روزے رکھے جاتے تھے خادموں کو اڈین کرنے سے پہلے، مشق کرنے سے پہلے، اور آج کل ایسا چکر ہی کوئی نہیں، میں پادری بن جاتے ہو بھی پادری، رات کو ہم سوتے ہیں صبح ہم کہتے ہیں کہ جی میں پادری بن، میری مقصود سے پہنچ جانا۔ تو بائبل مقدس یہ طریقہ ہمیں سکھاتی ہے، ریممبر ون تھنگ، ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ متی 9 باب کی 15 آیت میں خداوند یسوع مسیح کو یہ سوال کیا گیا، اس بچے کو ذرا پکڑیں اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب کہیں we need observe fast، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا رکھنے کی ضرورت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو کویسچن ہوا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا؟ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن وہ وقت دلہا ان سے جدا کیا جائے گا پھر روزہ رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں کہا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معافی کے لیے، ہمیں توبہ کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں شفقت کے لیے روزہ کی ضرورت ہے، ہمیں معصیت کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیدھی راہ کرنے کے لیے مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں وہ آزادی اور رہائی پانے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ It is a true fasting۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق حقیقی روزہ جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بائبل مقدس میں خدا نے یشعیاء 58 باب میں صاف صاف کہا تمہارے روزے تمہارے فاقے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، یہ وہ روزہ نہیں جو مجھے حقیقی روزہ نہیں ہے جو مجھے پسند ہے۔ 58 باب یشعیاء کی کتاب کا اس کا 3 آیت ذرا نکالیے، لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے جبکہ تو ہمیں نہیں لاتا، دیکھو تم نے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو، دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز اعلیٰ پر سنی جائے۔ سو روزے میں رہ کر نمبر 1 حقیقی روزہ کیا ہے؟ اپنی خوشی کو چھوڑنا، ٹو لیو آور پلیئرس، روزے میں رہ کر اپنی خوشی کو چھوڑنا۔ ہمیں اپنی سہولتیں روزے میں رکھنی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں یہ کام ہی نہیں کروں گا، اپنی خوشی تو وقت گزارنے کے لیے سارا دن میچ دیکھ لیتے ہیں یا چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیٹنگ جو ہے آپ کی خدا کے ساتھ چیٹنگ ہے۔ ہم 2-3 مرتبہ موبائل کی بیٹری کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہے، یہ حقیقی روزہ نہیں۔ کاموں کو چھوڑیں، الگ ہو جائیں، اپنے
उन कामों से हम लुत्फ होते हैं, उन कामों को तर्क करना, अपने को छोड़ना, ये बाइबल मुकद्दस का रोजा है। नंबर 2, यशाया 58 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, हम अपनी जान को दुख दें। अब जान को दुख देना ये हकीकी रोजा है। जान को दुख देना ये हकीकी रोजे में शामिल है। ये क्या है कि चलो जी हम दोपहर का खाना छोड़ देंगे, सुबह रोजा रख लेंगे, शाम को खोल लेंगे तो होता ही ना चले। और बड़े सारे लोग ये कहते हैं 40 रोजे रखे, मुझे पता ही नहीं चला। किसी एक रोजे पे पता चल जाता तो अगला रोजा हमने कोई नहीं था रखा। यस, जान को दुख देना, हमारी जान को पता चले मुझे दुख मिला है, और फिर दूसरों को भी पता चले शक्ल देख के कि की होया तेनू, और फिर के मैं 40 रोजे रखे ने, उसकी सेहत देख के पता लगे, उसकी गुफ्तगू के खुदा की अनाइंटिंग उसके ऊपर ठहरी हो। हम रोजे रख रहे हैं, खुदा की अनाइंटिंग, खुदा की हजूरी, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हमारी कलाम से कोई वाकफियत, ना खुदा से वाकफियत, बस हम क्या करें, रोजे रख रहे हैं। बाइबल क्या कहती है, अपनी जान को दुख दें, हमारी जान दुख महसूस करे, हम दुख सहें। हमें जब तक शिद्दत से भूख का एहसास ना हो वो रोजा है। हमें जब एहसास हो ना, वो रोजा नहीं है कि हमने जश्न गुजारना है, हमें रोजा महसूस हो, हमारी जान को दुख मिले, हमें जिन चीज से खुशी मिलती है हमें ना मिले, क्या मिले, हमारी जान दुख मिले। दुनिया से मोबाइल हम ले लेना, इसको दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। मोबाइल से हमें मिलती है खुशी मिलती है। हम मोबाइल को कहें कि आज मेरा रोजा, आज मैं तुझे भी यूज नहीं करूंगा, हाँ कॉल आएगी, कॉल सुनूंगा, दीगर काम मैं बंद कर दूंगा। नंबर 3, खाना पीना छोड़ना, टू स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंक। आज से 4थे बाब की 16वीं आयत, खाना पीना छोड़ना ये भी रोजे में शामिल है। ये नहीं कि आग की हुई चीज से सिर्फ परहेज किया हुआ, ये तो इल्जाम है, ये झूठी एक कहानी है क्रिश्चियंस पे। कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं कि कोई इस तरह का रोजा रखता हो कि रोजा रख के वो सिर्फ तवे की पकी नहीं खाता, फ्रूट खा लेता है, जूस पी लेता है। ये उन कम अकलों की सोच है, वो रोजा ही नहीं होता जिसमें कुछ खा ले। सो अपने बदन को दुख देना, खाना पीना छोड़ना। खुदावंद मसीह ने हमें यह बया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, और उसने कहा कि इन पत्थरों को कह के क्या बन जाए, रोटी बन जाए। खुदावंद ने कहा, खुदावंद की उस वक्त क्या पोजीशन थी, वो रोजे में, वो रोजे में, और उन्होंने कहा कि आदमी रोटी से जीता ना। हालेलुया। और उन्होंने 40 दिन और रात भूखकर, और उन्होंने, एलिया ने हमें दिया, खुदावंद मसीह ने, मूसा नबी ने ये पैटर्न हमें दिया। और फिर नंबर 3, 3रा बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत, रोजा हम जब रखें तो उसका मकसद क्या है, गुनाह को छोड़ना, टू स्टॉप सिनिंग। गुनाह छोड़ना, क्या छोड़ना, गुनाह छोड़ना, रोजा रख कर करना, गुनाह को छोड़ना। क्या पर्पस है गुनाह को छोड़ना? अगर रोजे के बाद भी मेरी जिंदगी से मेरा गुनाह नहीं गया तो मेरा रोजा, यहाँ पर खुदा ने साफ बाप के अंदर फरमाया कि मुझे तुम्हारे रोजे पसंद नहीं, तुम वो रोजा रखते जो मुझे पसंद है। तुम ये रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। गुनाह तोड़ना, ना शहर के गुनाह इस कदर गया को भेजा। और नबी क्या किया, नबी ने, मैं उस मुल्क में नहीं था, मैं किसी और तरह तो अपना काम उसमें बचना था, ने उस चुली के मुंह ढाल कर वहां पर भेजा। और उसने जाकर जब वहां पर बंदी की कि अपने गुनाहों को छोड़ो, अपने गुनाहों को तारो, तो उन्हें गुनाहों को छोड़ने का जो उन्होंने तरीका अपनाया, गुनाहों को छोड़ने का जो उन्होंने
خدا کا رحم ان کی زندگی پر ہوا، گناہ کو چھوڑ دو۔ نمبر 5 حضرت باب روزہ رکھنا ہے، حلیم ہو، عاجز ہونا، فروغ ہونا ہے۔ وہ کیا روزہ ہے میں ہم کچھ کر رہے ہیں، مجھے نہیں، میں روزے ہوں، مجھے کام کہہ رہے ہوں، میں نے کام نہیں جانا، میں نے سکول نہیں جانا، ہم اپنے بچوں کو دبکے رہتے ہیں، ہم اپنے جیون ساتھی کو دبکاتے رہتے ہیں۔ آج میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر کی ہو جانا چاہیے۔ ہم کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، صرف تو ہم اس کو خوب دھمکایا ہوتا ہے، ہم نے ماں باپ کو، دوستوں کو، کام کی جگہ ہر بندے کو ہم نے روزہ نہ ہوتا اور ہم نے چھنا تھا، ہم کو بلانا پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہم کوئی کام کرنا نہیں کر رہے، ہم گھر میں جیسے جیسے ٹائم نزدیک آ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تیار ہیں۔ روزہ رکھنے کے ہماری زندگی میں حلیمی آئے، کیا حلیمی آئے، چیزی آئے، فروتنی آئے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ہماری رک جائے، ہاللیلویا۔ گمان قبر کو جانا چاہیے۔ روزہ رکھیں، ہماری آکڑ ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے، ہم ہمبل نہیں ہوتے، ہم عاجز نہیں ہوتے، ہم حلیم نہیں ہوتے، تو پھر خدا یہاں پر کہتا ہے کہ تم وہ روزہ نہیں اب رکھتے کہ تمہاری آواز کہاں تک پہنچے۔ تو یہ خدا روزے، ایسے روزے خدا کر میں گناہ ہی ہے، مجھے نہیں اس کا اجر نہیں پسند۔ تو کسی بزرگ نے ایک بات کہی، گناہ کا ارادہ ہو تو خدا کی دنیا سے باہر جا کر گناہ کرو۔ جہاں بڑی مشہور ہے، اندرا گاندھی کی بڑی مشہور ہے، انہوں نے یہ ایسے تھے جو کر اپنی کو کے لیے بھوک ہڑتال کے دن کر کے انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو انہوں نے عید کیا، اور روزہ بھی ایک اسپرچل بھوک ہڑتال ہے کہ خداوند میں آپ کو کر رہا ہوں۔ خداوند جب دنیاوی یا سیاسی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں تو کیا نہ رہو ہماری جب ہم پھر اس روزے دیں تو ہم بھی خدا کو کہتے ہیں ہم مانگے، یہ ایک بھوک ہڑتال، ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں لیکن ہم صرف ہڑتال نہ کریں، ہم ہمبل ہو، ہم عاجز ہو، ہم فروتن ہو، ہم ٹیم ہو۔ چھٹا پوائنٹ، دوسروں کی مدد کے دستیاب ہو۔ کیا پوائنٹ ہے؟ اپنے ساتھ والے کو بتائیں، دوسروں کی مدد کے لیے دستیاب بتائیے۔ روزہ جب رکھنا ہے دوسروں کی ہیلپ، ٹو بی ہیلپ ٹو یشعیا 58 کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو چاہتا ہوں، کیا کہہ رہے خدا، وہ روزہ جو یہ نہیں ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کریں، بل ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں تو اپنی روٹی، ذرا سارے بولے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو ہمارا ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو نہ دیکھے تو اسے کہے تمہیں ہم جن سے روح پوشی نہ کرے۔ خدا کہہ رہے کیا روزے پسند کہ تو دوسروں کی کیا کرے، مدد کرے۔
ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد نہیں کرتے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم ناانصافی کرتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھے تو دوسروں کی کیا کر، اور خداوند یسوع مسیح نے مدد کے اسے ایک تمثیل بتائی۔ کیا تمثیل بتائی؟ خداوند کو پوچھا گیا تیرا پڑوسی کون ہے؟ خداوند ایک سامری کی ایک مثال سکھائی کہ جب اسے وہاں کوٹا گیا، ادمواں چھوڑ کر ڈاکو چلے گئے، اس کا سب کچھ لوٹ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک سامری وہاں سے گزرا۔ سامری اور یہودی ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند۔ اس سامری نے اس یہودی شخص کو دیکھا، اس کے زخموں اس نے کیا کی؟ مرہم لگائی۔ پہلے وہاں کون گزرا؟ یہ روئے تھے شاید، تو کیا یہ وہاں سے یہ تو مرہم کوئی نہیں کی۔ روزہ میں دو کی کیا کرے؟ اپنی روٹی کو کھلا۔ روزے میں جو روٹی ہم ایک وقت کی چھوڑ دیتے ہیں، وہ روٹی کسی بھوکے کو کھلا۔ کس کو کھلا؟ جو آپ نے نہیں کھائی وہ کسی بھوکے کو کھلا۔ وہ کسی کے لیے تو ہیلپ کر، کسی کی کیا کر؟ ہیلپ کر، کسی پر رحم کر، دوسروں کی مدد کر۔ تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نیک سامری نے کیا ہے؟ دوسروں کی روزہ رکھ کے مدد کریں۔ ذات کی کتاب کے اندر 20ویں باب کی 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک، متی 6 باب کی 10ویں آیت، ٹو سیک گاڈز ول، روزہ کیوں رکھے؟ خدا کی مرضی کے طالب ہو۔ کس کے طالب ہو؟ روزہ رکھ کے خدا سے درخواست کرے، روزے میں خدا میرے یہ معاملے ہیں، اس میں سے میں نکل نہیں رہا، تیری مرضی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو مجھے بتا، تیری مرضی کیا ہے؟ کس راستے پر چلوں؟ میرے قدم اسی طرف اٹھا جہاں تیری مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کا طالب ہو۔ لوکا 22ویں باب کی 42ویں آیت، خدا کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہو۔ روزہ کیوں ہم رکھیں؟ کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کے سامنے دستبردار ہوں، خدا کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہو۔ ٹو سرنڈر یور ول ٹو گاڈ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور دعائے ربانی میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اور جب ہم یہ روزے رکھتے ہیں تو ہماری نیت ٹھیک ہو۔ نیت ٹھیک رکھنا اچھے مقصد کے لیے۔ یشعیاء 58 باب کی 4 آیت لکھا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آل میں بالا پر سنی جائے۔ سو ہماری نیت ٹھیک ہو، کیا مقصد ہو؟ ہماری نیت ٹھیک ہو، ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے روزے رکھتے ہیں، ہم اپنی برتری کے لیے روزے رکھتے ہیں کہ میرا نام آئے کہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ خاندان میں، چرچ میں ماں بولے میں نے تو 40 روزے رکھے ہیں، میں نے تو 15 روزے رکھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہماری نیت ٹھیک ہو۔ لوگ روزے رکھتے ہیں اس نیت سے کہ ہماری کیا ہو جائے؟ شادی ہو جائے۔ لوگ شادیوں کے لیے کئی روزے رکھ رہے ہیں۔ ماں باپ ماندا نہیں، اسی ماں باپ نہ بہتے سیانے بنے ہیں کہ ساڈا اوتھے ویاہ ہو جائے جتھے ماں پیو نہیں منن ڈیا، جہاں پر خاندان کی ضلالت ہو رہی ہے،
हम वहां पर अपना रिश्ता कराएं और हम रोजे रखते हैं। बहुत सारे लोग रोजे रखते हैं और ये बेफायदा है। कभी कोई ऐसा मिले तो उसको समझाएं कि अपनी नीयत क्या करो, ठीक हो, अच्छे मकसद के लिए। याकूब चौथे बाब की 3री आयत में नीयत के ताल्लुक से भी आपको मिल जाएगा। हम ऐसे मकसद के लिए, अपनी जात के लिए, अपने मन को, अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपने रोजे रखते हैं, अपनी लज्जतों के लिए हम रोजे रखते हैं। ये रोजा क्या है? हमारी नीयत ठीक हो। मरकस 11वें बाब की 24वीं आयत, रोजा किस मकसद के लिए रखे? ईमान रखना है। अगर रोजा रखे तो फिर ईमान रखें कि जो कुछ मैंने रोजा रखा वो हो जाएगा। इस पहाड़ से कहो ये मैदान होगा। हमारा ईमान हो, हमारा यकीन हो कि हमने अगर रोजा रखा तो हो जाएगा। एक बड़ी पुरानी मिसाल है। एक बाजी दुआ करती रही सारी रात। उसके घर के सामने को मिट्टी की ट्रालियां 1-2 फेंक गया, दरवाजा बंद हो गया, मिट्टी अंदर आ रही थी। वो सारी रात दुआ करती रही, खुदावंद इस मिट्टी को यहाँ से हटवा दे, इस मिट्टी को हटवा दे। सुबह उठी, उसने दरवाजा खोला, मिट्टी उधर ही थी। उसने क्या कहा, मैनू तो पहले ही पता सी इंज ही होना है, मिट्टी या तो किसी नहीं चुकनी। तो सारी रात दुआ की, नीयत को ठीक करें, ईमान रखें। ये तो मिट्टी है, हमारा खुदा कहता है तू ईमान रखेगा पहाड़ों को हुक्म देगा, पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। ईमान रखें, टू हैव फेथ। रोजा कैसे शुरू किया जाए? हाउ टू स्टार्ट अ फास्ट। अब रोजा कैसे शुरू किया जाए, ये भी एक सवाल है। पहले एक मकसद था। पहले तो हमने ये फैसला करना है कि हमने किस बात के लिए रोजा रखना है, रोजा कैसे शुरू किया जाए। एक मकसद का चुनाव करें। अज़रा की किताब के 8वें बाब की 21वें आयत के अंदर एक मकसद के लिए रोजा रखना बड़ा जरूरी है। एक मकसद के लिए चुनाव करें। चूज अ पर्पस। एक मकसद का चुनाव करना। हम रोजा रख रहे हैं तो एक मकसद का चुनाव करें। उसके लिए कोई भी हमारा मकसद हो सकता। नंबर 2, रोजे का दुरानिया तय करें। योएल नबी 2 बाब 15वीं आयत, रोजे का टाइम तय करें कि खुदावंद मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं अपनी जान को दुख तो देना चाहता हूं, लेकिन ट्राई के तौर पर सुबह से शाम तक रखूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। वो टाइम आप चुनाव करें और इतना का टाइम जरूर चुनें कि ये ना हो कि आप कह नहीं चले जो 3 घंटे 2 घंटे हम चर्च में गुजारते हैं वो मेरा रोजा होगा। वो टाइम जिसमें आपको दुख भी मिले। 24 घंटे का रख लें क्योंकि हमने अपनी जान को दुख देना है। नंबर 3, फिर खुदा को अपने मकसद और इरादा के बारे में बताएं। खुदावंद को बताएं कि इस मकसद के लिए रोजा रख रहा हूं। खुदा को बताया भी नहीं, खुदा से बात भी नहीं की। जरूर खुदा से बात करें, खुदा को बताएं, यानी दुआ करें कि खुदावंद मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं कि मेरे पास मकान नहीं है, मुझे अपना मकान दे दे और मैं ये रोजा रख रहा हूं। और खुदावंद आपकी बात को सुनेगा, आपके इरादे को जानेगा, आपके मकसद को जानेगा और खुदा आपको उसका जवाब देगा। नंबर 4, रोजा रखते हुए कुछ खा ले। पहली सलातीन की किताब के 19वें बाब की 6 से 8वीं आयत तक एलिया नबी को जब 40 दिन खुदा ने सफर करने का कहा तो एक फरिश्ता उसके पास खाना लेकर आया और उसको खाना खिलाया। हमने तो आज तक ये भी यही सुना ना कि एलिया को कौवे ला के खाना खिलाते थे। जब आप ये रेफरेंस पढ़ते हैं पहली सलातीन की किताब के 19वें बाब की 6 से 8वीं आयत, तो एक फरिश्ता उसके लिए खाना लेकर आया और उसको कहा ये खाना खा क्योंकि तुझे 40 दिन सफर करना है। और फिर वो भूखा और प्यासा सफर करता है और इसीलिए तो जाते ही वो बेवा को पहला सवाल ये करता है कि तेरे पास कुछ खाने को है तो मेरे लिए ले आ। रोजा रखने से पहले कुछ खा ले। एक और सवाल, रोजे के दौरान क्या क्या किया जाए। योएल 9 बाब की 3री आयत है,
रोजे में ठहर कर खुदा के साथ रफाकत रखें, रोजा रख कर खुदा के साथ वक्त गुजारे। अगर आपने सुबह से शाम तक या शाम से शाम तक रोजा रखा है तो उसमें ऐसे 3-4 वक्त बनाएं जिसमें आप इजीली दुआ करें, खुदा के साथ रफाकत रखें। उन मुख्तलिफ वक्तों के अंदर, औकात के अंदर आप अपना दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारें। और नंबर 2, रोजे में क्या किया जाए? बाइबल पढ़कर रूहानी खुराक से शेर हो। हालेलुया। रोजे में बाइबल पढ़ के रूहानी खुराक से हम क्या हों? शेर। जिंदगी की रोटी कौन है? अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो ऑडियो बाइबल सुन सकता है। आप कलाम सुन के शेर हो। रोजे में क्या किया जाए? नंबर 3, बाइबल हमें आजमाइशों और बुराई के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। हम रोजे में बाइबल को पढ़ें, वो हमें आजमाइशों और बुराइयों के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये हथियार रोजे में इस्तेमाल किया। इब्लीस ने जब उसे आजमाया, उसके साथ आकर बातचीत की, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। नंबर 4, रोजे में हम क्या करें? अपनी जिंदगी में रूह का फल जाहिर करें। गलतियों 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत, वहां पे लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत। क्या है रूह का फल? मोहब्बत। माल्टा देखा है आपने? खाया भी है, इन दिनों सीजन है। माल्टे को जब ऊपर से हम खोलते हैं, अंदर मुख्तलिफ पीसीज होते हैं। सो रूह का फल एक ही है, बाकी उसके पीसीज हैं। नेकी, हिलम, परहेजगारी, ये उसके पीसीज हैं। मोहब्बत का फल हमारी जिंदगी से क्या हो? जाहिर। हम रोजा भी रखें और नफरत, अदावत, हसद हमारी जिंदगी में कायम रहे। नो सर, ये आपका रोजा नहीं। शो द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आपकी जिंदगी से रूह का फल जाहिर हो। हिलम, नेकी, परहेजगारी, सुलह, ये जाहिर। बेजा सहूलतें लेने से इनकार करें। मामूल के मुताबिक रोजे की जिम्मेदारियां निभाएं। ये नहीं है कि आप 2 घंटे पहले के कि अब मुझसे रोजा और बर्दाश्त नहीं होगा। जितनी जिम्मेदारी है रोजे की, आप उसको निभाएं। नंबर 7, ये ना समझें कि आपका खुदा या दूसरों पर कोई एहसान है कि मैं रोजे रख रहा हूं। आपका खुदा पे एहसान नहीं है। सो आखिरी बात, और ये रोजे में होती भी आखिरी बात है। क्या आखिरी बात होती है? अफ्तारी। रोजा कैसे खोला जाए? हाउ टू ब्रेक अ फास्ट। अफ्तारी का वक्त हमें याद रहता है, जब जब वो नजदीक आता है तो हम रोजा कैसे खोलें? खुदा की प्रस्तिज के साथ खत्म किया जाए। दूसरी शमूएल की किताब 12वें बाब में इसका जिक्र है। और भारी भरकम खाने से परहेज करें। पहले करंथियों के खत के 10वें बाब में, तीतस पहले बाब की 12वीं आयत में, अवॉइड करें हैवी ईटिंग से। नंबर 3, ईमान रखें कि आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। ईमान रखें, आपको सब कुछ मिलेगा। भारी भरकम खाने से परहेज करें, बहुत ज्यादा खाने से परहेज करें। और अभी हमने क्या पढ़ा? यशायाह 58 बाब में, तू अपनी रोटी क्या कर? भूखों को खिलाए। जो रोटी आपने बचाई है वो किसी जरूरतमंद के लिए क्या करें? महफूज कर ले। उस रोटी को जरूरतमंद के लिए महफूज कर ले। इसलिए चर्च के अंदर गले तकसीम किए जाते हैं। किस मकसद के लिए गले दिए जाते हैं चर्च के अंदर? कि हम वो रोटी क्या करें जो हम एक वक्त का खाना, 2 वक्त का, 3 वक्त का छोड़ देते हैं, उसको हम क्या करें? उसको हम किसी की मदद के लिए क्या करें? सेव करें। ये गले चर्च में देने का जो मकसद होता है चर्च का, कि वो रोटी दूसरों की मदद के लिए क्या हो? सेव हो, और उससे दूसरों की क्या की जाए? मदद की जाए। जो लोग डिजर्विंग हैं, जो लोग मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं,
ان کے لیے یہ ہم اپنی روٹی کیا کرتے ہیں ایک وقت کی وہ سیو کر کے ہم ان کے لیے دیتے ہیں اور پھر چرچ کی طرف سے ان لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے. بھوکوں کو کیا مقصد ہے چرچ میں گلے دینے کا کہ ہم اپنی روٹی دوسروں کو دیں جو روٹی ہم بچاتے ہیں. اور زبور 85 کی 12ویں آیت ایمان رکھیں کہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا. یہاں پہ لکھا ہے جو خدا کے نزدیک آپ کے لیے بہتر ہے. ہیلیلویا. خداوند ہمارے لیے کیا کرتا ہے وہ بہترین چنتا ہے, وہ ہمیں بہترین بخشتا ہے. جو چنگا ہے سو دیوے گا یہوہ بالیقین. خداوند وہی ہمیں دے گا جو ہمارے لیے اچھا ہے, ہمارے لیے بہترین ہے. وہی ہمارے لیے خدا چنتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. ہیلیلویا. تھا ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا, او ہے جگہ سونی ستھرا حساب میرا. یہ قبر کی بات نہیں ہو رہی, یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے. ہیلیلویا. اور خدا کے بندہ نے یہ بات جب کہی تھی یہ قبر کے تعلق سے نہیں کہی تھی. ہم جنازوں پہ اس کو قبر کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. یہ آسمان پر جو جگہ خدا ہمارے لیے تیار کرے گا. ہیلیلویا. آؤ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ جان کر کہ ان ساری باتوں سے ہماری زندگی میں کون جلال پائے گا, خدا جلال پائے گا. ہیلیلویا. آئیے ہم دعا کریں. گلوری ٹو جیسس.